80 سے 90% اتنے لوگ ہیں کہ جنہیں صرف قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. وہ قرآن مجید کا ترجمہ بہت دور کی بات ہے. آخر وہ کون سا دن ہوگا کہ جس دن ہمیں یہ فکر لاحق ہوگی کہ ہم جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں آخر اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اس قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اللہ ہم سے کیا احکامات، اللہ ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں ہے. میں اور آپ 60 سال ہو گئے. ایک شخص ہے وہ نماز کے اندر 4-5 سورتیں پڑھتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی پوچھے کہ ان 4-5 سورتوں کے اندر اللہ نے کیا فرمایا اسے کوئی پتہ نہیں ہے، اسے کوئی معلومات نہیں ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. مختصر سی صورت ہے اور اس صورت کی آخری 2 آیتوں کے اندر اللہ نے پوری کی پوری ریاستوں کا، پوری کی پوری مملکتوں کا نظام بیان کر دیا اور فرمایا کہ تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے. الذی اطعمہم من جوع، جس اللہ نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا، اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے. وآمنہم من خوف، جس اللہ نے تمہیں پیس عطا کیا، جس اللہ نے تمہیں حفاظت سے رکھا، جس اللہ نے تمہیں تمہاری ہر چیز کی حفاظت کی، اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں کوئی مفہوم پتہ نہیں ہے. نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب اس کا کسی سے ترجمہ پوچھے نہیں آئے گا. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ اللہ نے اس شخص کی بات کو سن لیا جس شخص نے اس اللہ کی تعریف بیان کی. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن ہمیں ان کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، ہمیں ان کا مفہوم معلوم نہیں ہے. اگر ہمیں نماز کے اندر جو اللہ کے سامنے ہم التجا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم جو ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہم درخواست کرتے ہیں، اگر وہ ہماری سمجھ کے اندر آ جائے تو خدا کی قسم اس نماز کے اندر جو لذت آتی ہے، اس نماز کے اندر جو حلاوت آتی ہے، اس نماز کے اندر جو چاشنی آتی ہے، اس نماز کے اندر جو مٹھاس آتی ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کا کلام پڑا ہے لیکن ہم کلام پاک کو کھولتے نہیں ہیں. آج ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھا ہے، قرآن کو تالا لگا کے رکھا ہے. باقی ہر چیز کھلی ہے، ٹی وی بھی کھلا ہے، موبائل بھی کھلا ہے، ڈش بھی کھلی ہے، بازار بھی کھلے ہیں، سکولز بھی کھلے، ہر چیز کھلی ہے. اگر بند ہے تو اللہ کا قرآن بند ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ پٹ رہا ہے، آج کا مسلمان مظلوم ہے. وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کر. تارک قرآن ہو کر اللہ کے نبی قبرستان سے جا رہے تھے، ایک منافق کھڑا ہو گیا اور اس نے چند ہڈیاں جمع کر کے حضور کو ارشاد فرمایا، حضور کو فرمایا کہ کیا یہی ہڈیاں تمہارا رب کل قیامت والے دن جمع کرے گا. گویا وہ ایک تانا اور طنز کے طور پر منافق کہنے لگا کہ کیا تمہارا رب کل ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرے گا. ابھی اس منافق نے یہ بات نہیں کہی تھی، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور سورہ قیامہ کی آیات نازل ہوئی. فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ارے یہ انسان کس غفلت کا شکار ہے، کیا یہ سوچتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. ہڈیاں تو دور کی بات ہے، ان ہڈیوں کے اندر جو بدن ہے، اس بدن کے اندر جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے اندر جو انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے اندر جو پورے ہیں، ان پوروں کے اندر جو لکیریں ہیں، ان لکیروں کے جو نقوش ہیں، ان کے جو خطوط ہیں، اس کے اوپر بھی میرا رب اعلیٰ درجے کی قدرت رکھتا ہے، اعلیٰ درجے کی قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ اس کو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں یہ ہر ایک کے الگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بعض جگہوں پر دستخط کی جگہ فنگر پرنٹ لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. تو فرمایا اس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، وہ اللہ ان پوروں کے اندر جو لکیریں ہیں ان لکیروں کو بنانے پر بھی قادر ہے، ان لکیروں کو بنانے پر بھی قادر ہے. آکسفورڈ کا ایک یہودی جب اس نے یہ آیت مبارکہ سنی تو اس
آیت مبارکہ سننے کی وجہ سے وہ ایمان لے کر آ گیا، صرف ایک آیت پڑھنے کی وجہ سے۔